محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس مجلس رسول میں تشریف لائے، شرکت کی سعادتیں حاصل کیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارا سب کے دلوں کی جو جائز تمنا مرادوں ہوں، مولا اپنے محبوب کے صدقے اسے تو پوری عطا فرما۔ مولا ہم میں کوئی بیمار ہو تو شفائے کلی عطا فرما۔ اس ماہ ربیع النور کے صدقے میں مولا جو قرضدار ہو بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا مولا ہم تمام مسلمانوں کو ایک بڑا نیک بنا، ہم تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کی اے لوگوں تمہارے پاس نور آئے۔ نور سے مراد میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے مسلمان۔ اللہ نے جب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ اے لوگو ہم نے تمہارے پاس ایک نور بھیجا، یعنی سرکار نور ہے، اور جب میرے آقا نور ہے مسلمانوں تو یقین جانو اللہ نے اپنے محبوب کو نور سے پیدا فرمایا ہے، اور سب سے پہلے پیدا فرمایا بھیجا سب سے اخیر میں۔ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری والا من نور اللہ، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ میرا نور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ چاند تھے نہ ستارے، عرضے کی دنیا میں کوئی چیز موجود نہ تھے، تب اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اللہ نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا فسجدوا جھک جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، آدم کی پیشانی میں جلوہ گر ہے، جگمگا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو اس وقت نور محمدی کو ان کی پیشانی میں جلوہ گر کیا گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہے، ایک دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کو بنایا، پیدا کیا، ساتھ میں کر دیا، آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو آپ بہت خوبصورت تھے۔ آج مسلمان، آج ہر انسان کسی بیوی خوبصورت کو دیکھتا ہے تو کس طرح کہتا وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا کے حسن و جمال کو دیکھا آپ نے تعریف کرنا شروع کر دی، اے پروردگار عالم تو نے حضرت حوا کو بڑی خوبصورت بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام ان کی تعریف کر ہی رہے تھے، اللہ نے حضرت جبریل امین کو بلایا، جبریل ادھر آؤ۔ جبریل پروردگار کی بارگاہ میں حاضر آئے، یا پروردگار عالم کیا بات ہے؟ رب ارشاد فرماتا جبریل دیکھو آدم علیہ السلام آج اپنے بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہے اور ان کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں۔ جاؤ آدم سے کہہ دو اے آدم ان سے بھی زیادہ حسین و جمیل چہرہ تمہیں دیکھنا ہے تو بتاؤ، اگر وہ کہتے ہیں تو لے جاؤ اور انہیں تم دکھا دو۔ حضرت جبریل جنت میں گئے، آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم تم اپنی بیوی سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا ہاں۔ حضرت آدم کو جبریل نے ساتھ میں لیا، لے لے
کے بعد آپ تشریف لے گئے. ایک مکان اعلیٰ ہے, اس کے چاروں طرف جو ہے بہت ہی بہترین جو ہے دیواریں ہیں. دروازے کو کھولا گیا, حضرت جبریل امین اندر داخل ہوئے. آدم علیہ السلام ساتھ میں ہے. کیا دیکھا آدم علیہ السلام نے؟ ایک بہترین تخت بچھا ہے, اس تخت پر ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے. جب ان کے حسن و جمال کو دیکھا, ان کے حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد آدم تعجب میں پڑ گئے. کہا اے جبریل امین یہ تو بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ تو حوا سے بھی کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے. حضرت جبریل کہتے اے آدم یہ اللہ کے آخری نبی جب وہ تشریف لائیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب جلوہ گری ہوگے تو ان کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوگی. یہ وہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ان کے سر پر ایک نور ہے چمک رہا. آدم کہتے جبریل یہ تو بتاؤ یہ چمکتا ہوا نور کیسا؟ جبریل کہتے ہیں یہ اس محبوب کائنات کا نور ہے جن کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. حضرت آدم کہتے ہیں یہ مجھ سے پہلے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں سب سے پہلے. اس وقت نہ زمین تھی, نہ آسمان, نہ چاند تھا, نہ سورج, دنیا میں کوئی چیز موجود نہ تھے. تب اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کریم کے نور کو پیدا فرمایا. یہ اللہ کے نبی کا نور ہے. آدم فرماتے اے جبریل امین یہ تو بتاؤ میں دیکھ رہا ہوں ان کے کالوں میں دو بالیاں ہیں جن سے نور کی شعاعیں نکلتی ہے, یہ کیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں اے آدم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے دو شہزادے ہوں گے. ایک کا نام امام حسن ہوگا, ایک کا نام امام حسین ہوگا. حضرت جبریل امین جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک باتیں بتایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی تمام انبیاء کرام کے بعد میں تشریف لائے لیکن ان کا ذکر حضرت جبریل امین آدم سے بہت پہلے کر رہے. اس سے معلوم ہوتا ہے اے مسلمانوں اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. نبی فرماتے اول ما خلق اللہ نوری, اے لوگوں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. یہ نبی کریم کی ذات ہے مسلمانوں جن کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا. وہ نور ہے. آدم کی پیشانی میں جلوہ گر ہے. آدم کے بعد جو نبی آئے نور کو منتقل کیا گیا. تیسرے نبی آئے نور کو منتقل کیا گیا. اسی طرح نبی کریم آتے رہے نور منتقل ہوتا چلا گیا اور نور ایک دوسرے میں منتقل ہوتا رہا. اے مسلمانوں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. ہر آنے والے نبی نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی تھی. ہر نبی نے اپنے قوم والوں کو بتایا تھا اے میرے قوم کے لوگوں سنو آخر میں ایک نبی ہوں گے جن کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا اور وہ سب سے آخر میں آئیں گے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ان کی جو ابتدا کرے گا انہیں جو نبی مانے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا. یہی وجہ ہے مسلمانوں حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام سے کہتے اے میرے بیٹے سنو جب تم کبھی کسی مصیبت میں پڑ جانا تو تم نبی کریم پر درود پڑھ لینا. رب کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا مانگنا. اللہ ان کے وسیلے سے جب تم دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا قبول فرما لے گا. آپ کے بیٹے کہتے ہیں ابو جان یہ محمد کون ہے؟ آدم کہتے ہیں یہ محمد وہ ہے جن کے وسیلے سے جب میں نے دعا مانگی تھی اللہ نے میری دعا قبول فرمائی
ہے۔ اے ابو جان یہ بتاؤ آپ نے انہیں کہاں دیکھا؟ آدم علیہ السلام کہتے جب میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا دروازے پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا۔ میں نے ہر جگہوں پر دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ اس محمد الرسول اللہ کے نام کو لکھا ہوا دیکھا۔ اس لیے اے میرے بیٹے جب تم کبھی مصیبت میں آ جانا تو تم ان کے نام سے وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ تمہاری دعا قبول فرما لے گا۔ یہ حضرت آدم اپنے بیٹے شیش کو نصیحت کرتے ہیں، اے لوگوں سن لو، اسی طرح آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ہر آنے والے انبیاء کرام نے اپنے اپنے قوم کو کہا تھا اے میرے قوم کے لوگوں، میرے باپ اے میرے قوم کے لوگوں، آخر میں ایک نبی آئے گا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی انہیں پوری کائنات کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجے گا۔ ہر نبی اپنے اپنے قوم کو یہ باتیں بتا رہے تھے۔ اس سے پتا چلا مسلمانوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اس لیے ہر انبیاء کرام نے اپنے اپنے قوم والوں کو نصیحتیں دی تھی، اپنے اپنے قوم والوں کو بتایا تھا، ان کے تمام باتوں کو بتایا تھا۔ نبی ایسے ہوں گے، ان کا کردار ایسا ہوگا، ان کا چال و چلن ایسا ہوگا، ان کا رہن سہن ایسا ہوگا، ان کے اخلاق و محبت ایسے ہوں گے۔ اور انبیاء کرام نے اپنے اپنے قوم والوں کو بتا کر کے گئے تھے۔ اے مسلمانوں یہی تو وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمایا تھا مسلمانوں۔ اور سنو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی دنیا میں آئے اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمایا، انہیں کمالات عطا فرمایا۔ کسی کو ایک معجزہ، کسی کو دو معجزہ، کسی کو تین معجزہ، کسی کو 10 معجزے عطا فرمائے، مگر قربان جاؤ تم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر نبی کو معجزات دے کر دنیا میں بھیجا تھا، لیکن جب باری آئی محشر کائنات کے، جب باری آئی آمنہ بن لال کے، جب باری آئی عبداللہ کے لڑنے کے، جب باری آئی محمد الرسول اللہ کے، تب اللہ نے اپنے محبوب کو معجزات دے کر نہیں بھیجا تھا بلکہ انہیں سر سے پاؤں تک معجزات بنا کر کے بھیجا۔ اس لیے مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی ہی عظمت و اعلیٰ ہے، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا۔ مسلمانوں انبیاء کرام سے وہ نور منتقل ہوتا رہا، منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبد المطلب کے پاس، عبد المطلب سے حضرت عبداللہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم ہے ان کے پاس آیا، ان سے حضرت آمنہ میں منتقل ہوا۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے، سنو حضرت عبداللہ کون ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد مکرم ہے۔ جب یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا تو وہ نور چمکتا تھا۔ مسلمانوں یہود و نصارہ اس نور کو مٹانے کی بڑی کوششیں کی تھے اور لوگوں نے پلان بنایا تھا عبداللہ کو قتل کر دیا جائے تو محمد بن عبداللہ دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ان لوگوں نے پلان بہت اچھی طرح بنائی تھی۔ ایک دن میرے سرکار کے والد حضرت عبداللہ جنگل میں تشریف لے گئے، وہاں جب تشریف لے گئے تو لوگوں نے موقع اچھا دیکھا اور کہا کہ عبداللہ اکیلے ہیں، لاؤ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ اب ان لوگوں نے حضرت عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، انہوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، صرف مارنا اس لیے چاہتے تھے۔ وہ نور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور
نور حضرت عبداللہ کے پاس موجود تھا. ان ظالموں نے یہ سوچا تھا عبداللہ کو اگر قتل کر دیا جائے, عبداللہ کو اگر مار دیا جائے تو عبداللہ کو مارنے کے بعد نور یہی ختم ہو جائے گا. مگر اے قوم کے لوگوں سن لو, جس کی حفاظت پروردگار عالم کرنے والا ہو, دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتے. جب چاروں طرف سے لوگوں نے عبداللہ کو گھیر لیا, گھیرنا تھا, لوگوں نے چاہا حملہ کرو, آسمان سے ایک جماعت نمودار ہوئی, ہونے کے بعد ہاتھوں میں ننگی تلوار